نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مثالی کردار۔ دعوت و تبلیغ کے دوران سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا کردار بڑا مثالی تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی، اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکاتی اور لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سالن یا کھانے کا برتن لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیں، اور انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ تو شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عظیم خاتون خدمت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھیں کہ اپنے ہاتھوں میں سالن یا کھانے کا برتن لے کر سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سر انجام دیتی۔ خیال رہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی رغبت ان الفاظ کے ساتھ ظاہر کی تھی، یا ابن امی انی قد رغبت فیک لقرابتک منی وشرفک فی قومک وامانتک عندہم وحسن خلقک وصدق حدیثک۔ میرے چچا زاد، آپ کی مجھ سے قرابت، اپنی قوم میں آپ کے اعلیٰ مقام، ان کے نزدیک آپ کی امانت داری، آپ کے حسن اخلاق اور صدق کلام کے باعث میں آپ کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتی ہوں۔ اب جو عورت اپنے خاوند کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے شروع دن سے متاثر ہو، وہ اپنے خاوند کی عزت و احترام کیسے نہ کرے، اس پر اپنی دولت اور جان کیسے نہ نچھاور کرے۔ شور و شغب سے پاک مکان کی اس لیے خوشخبری سنائی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔